اس میں ہم نے کل بھی پروگرام میں بات کی تھی، آج پھر میں نیشنل فائنانس کمیشن پہ بات کروں گا. وہ اس لیے کیونکہ سیاست کی چٹخارے دار باتیں اپنی جگہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو پاکستان کے جو فائنینشیل پرابلمز ہیں اس میں بہت بڑا اس کا حصہ ہے، اور اس کی قیمت آپ اور میں چکاتے ہیں. اس لیے اس میں ہم دوبارہ بات کریں گے کہ کیا چینجز ہونی چاہیے اور کیا اس کے نقائص ہیں. ہمیں جوائن کیا مزمل اسلم صاحب نے، ایڈوائزر ٹو سی ایم کے پی کے آن فائنانس، بیسکلی اس وقت فائنانس منسٹر ہی ہیں. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن کامرس، اور یہ پی ایم این این سے تعلق ہے. لیکن یہ تو نہیں بتائیں گے، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ان کے بارے میں بتاتا ہوں. ان کے ادھر حلقے میں این اے 104 میں الیکشن ہو رہا ہے، انہوں نے بھی ٹکٹ اپلائی کی ہوئی ہے. رانا صاحب آپ سے نہیں آپ پوچھوں گا، آپ مجھے پتہ نہیں بولیں گے. ان کا میچ کس سے پڑا ہوا ہے؟ وہ راجہ ریاض، وہ آپ کو یاد ہے زبردست اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے. تو اب ان سے ان کا پھنس گیا معاملہ، کیونکہ راجہ ریاض صاحب یاد دلا رہے ہیں اس وقت کی گورنمنٹ کو کہ دیکھیں میرے سے زیادہ وفادار، ٹھنڈا اور کوآپریٹو اپوزیشن لیڈر نہیں ملا تھا. تو اب میرا پے بیک ٹائم ہے، مجھے ٹکٹ دیں، کچھ اور تو ان کو کسی نے دینا نہیں ہے. تو اس لیے رانا صاحب کا ٹکٹ مجھے خطرے میں ہی لگ رہا ہے، بیکاز وہ جو سروس راجہ ریاض صاحب نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن دی تھی وہ شاید کوئی بھی نہ دے سکے. اینی وے، کمنگ بیک، مزمل صاحب ذرا اس میں بات آ جائے کہ کیا سب سے بڑا نقص ہے. بیکاز ایک تو سب سے بڑا نقص ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ پاپولیشن 80%، 82% ویٹیج پاپولیشن کی ہے. اور لیکن پاپولیشن کا خالی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ پیسے مل جاتے ہیں صوبے کو، تو پاپولیشن ویسے ہی بڑا مسئلہ ہے، تو کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں کم کرنے میں. لیکن اس کے اور بھی مسئلے ہیں. مثلاً پھر اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کی سیٹیں کتنی ہوں گی، پروونشل اسمبلی کی بھی، نیشنل اسمبلی کی بھی، تو سیٹوں کا بھی سین آ جاتا ہے. پھر جاب کوٹاز آ جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، دوسری جابز کے اندر. اسی طرح کالجز کے ایڈمیشنز وہ بھی آ جاتی ہیں کوٹے میں. تو پھر گورننس کے اندر اسٹرکچر میں بھی آ جاتا ہے. خالی پیسے سے فرق نہیں پڑتا. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت این ایف سی پہ سن رہے ہیں کہ ہم صوبوں کو بہت اعتراض ہے، آپ لوگ بھی اس پہ چھیڑخانی نہیں چاہتے، سندھ بھی نہیں چاہتا. آپ کو کیا پرابلم ہے این ایف سی سے، اور این ایف سی کو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی مالک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو فیڈرل ویو شیئر کرتا ہے آج سے 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے جب میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ رہا یا فیڈرل گورنمنٹ کو ہی ہم نے کور کیا، کبھی پروونشل اکانومی کو کور نہیں کیا تھا، تو ہم ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ یہ این ایف سی جو ہے یہ ہیویلی جو ہے نا ٹلٹڈ ہے ٹورڈز پروونسز. لیکن اب میرا ویو چینج ہے اس میں 1.5 سال سے، کیونکہ پروونشل فائنینسز کو دیکھ کر یہ ساری چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فیلئر ہے اس وقت، آپ یہ کہہ لیں کہ فیڈرل کا فیلئر جو ہے، فیڈرل اس وقت جو ہے نا کندھے ڈھونڈ رہا ہے کہ کس پہ یہ کہانی ڈالے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب 2022 کی بات کروں، اس سے پہلے تو اور بھی بہتر پوزیشن تھی. 2022 میں 3,900 ارب روپے سود کی ادائیگی کی تھی حکومت پاکستان نے، فیڈرل گورنمنٹ نے. پچھلے سال 9,800 ارب روپے ہو گئی. جو پچھلا سال 9,800 ارب تھا، صوبوں کو کتنی رقم دی گئی؟ 6,500 ارب. لیکن تنقید کا نشانہ اس وقت کون بن رہے؟ صوبے بن رہے ہیں کہ جی صوبوں کو 57.5% دے دیا گیا. تو فیڈرل گورنمنٹ یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ اس کا کہاں پہ فیلئر تھا، کہ اس کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اب تو ذرا شرح سود کم ہونے کے باوجود 22% سے 11% ہو گئی ہے. اب بھی اس سال جو ہے 8,100 یا 200 ارب روپے ان کی سود کی ادائیگی کا فگر ہے. اور اس سال بھی پروونشل جو ٹرانسفرز ہے وہ 7,000 سوا 7,000 ارب ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ پچھلے جب سے یہ این ایف سی ہوا ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ بڑھا ہی نہیں سکی اپنا. کیوں نہیں بڑھا سکی؟ آج بھی ایگزمپشنز پہ ایگزمپشنز بے تحاشا ایگزمپشنز ہیں، اس پہ کام نہیں کیا انہوں نے. اب اپنی ٹیکس کلیکشن کا ذمہ انہوں نے ڈال دیا کہ جی ہم صوبوں کو سارا پیسہ دے رہے ہیں. صوبوں کو غلط بات کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کا پچھلے سال پروفٹ تھا 3,500 ارب. 3,500 ارب پورا کا پورا وفاق میں رکھا. پیٹرولیم لیوی جو 20 روپے سے 80 روپے لیٹر کر دیا، وہ 1,600-1,700 ارب وہ بھی وفاق کے پاس پڑا ہوا. اب جو فیڈرل گورنمنٹ جو اپنے ایکسپینڈیچر کی بات کرتی ہے، ایس او ایز کس نے اس کے لاسز کو کنٹرول کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. وہ جو ہے 1,400-1,500 ارب وہ بھی ان کے کھاتے میں. پھر کہتے ہیں ہمارا سارا خرچ نکالنے کے بعد سود دینے کے بعد ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے پھر جب انہوں نے 18 امینڈمنٹ کی، تو اس 18 امینڈمنٹ کے بعد
پہلی چیز ان کو یہ کرنی چاہیے تھی جو سبجیکٹ ڈیوالو کی اپنے پاس سے ختم کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی لے کے بیٹھے ایک سیکنڈ رک جائیں. کیا ڈیفنس میں جب وفاقی حکومت خرچتی ہے تو ڈیفنس کیا پورے پاکستان کا ہے کہ صرف اسلام آباد کا ہے؟ اس میں صوبے کو حصہ نہیں اٹھاتے. بسک جب آپ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے غریب غربا کے لیے 700+ ارب، وہ صوبے اس میں حصہ نہیں ڈالتے. وہ یا لوگ سندھ میں رہ رہے ہیں یا پشاور میں کے پی میں رہ رہے ہیں یا بلوچستان میں پنجاب میں، ان کے خرچے پروونشل گورنمنٹس کیوں نہیں اٹھاتی؟ پھر سندھ گورنمنٹ اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے جی K4 پانی کا بڑا منصوبہ ہے، ہمیں پیسے دیں. کیوں دیں؟ آپ کئی سڑکیں بنتی ہیں جو ہائی ویز، نیشنل ہائی ویز چھوڑ دیں، اس کے علاوہ بہت سے پروجیکٹ ہیں. خالی ڈیفنس جو قرضہ جات ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے اپنا ایکسپینس آپ کہہ سکتے ہیں کم نہیں کیا، وہ نہیں کیا. بہت سے جو پروجیکٹس ہیں جو صوبوں کے اندر ڈائریکٹلی امپلیمنٹڈ ہیں، وہ سارے صوبے آرام سے ڈال کے حصہ نہیں ڈالتے. تو یہ بھی کہنا غلط بات ہے نا کہ آپ نہیں میں آپ کو میری ایک بات آپ ابھی تک نہیں پک کر رہے کہ جب 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی اس وقت سود، ڈیولپمنٹ فنڈ اور ڈیفنس کیا تھا. آج جو سارا کا سارا جو ان کا جو ایکسپینڈیچر ہے کرنٹ سائٹ کا، وہ سود لے گیا. اس کی وجہ سے ڈیفنس ایکسپینڈیچر بھی نہیں کر پا رہے، اور صرف سود کی انٹری جو ہے وہ سارے تو سود خالی فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے لیے تو نہیں لیا نا، وہ پروجیکٹس پورے ملک کے اندر لگ رہے ہیں. نہیں تو غلط ڈیٹ مینجمنٹ کی نا. اب اگر آپ کے واٹر ریزروائرز بننے ہیں، جو ڈیم بننے ہیں، یہ ڈیم کس کے لیے بن رہے ہیں؟ پورے پاکستان کے لیے بن رہے ہیں نا. آپ کہتے ہیں جی ڈیم جو ہیں سارا خرچہ فیڈرل گورنمنٹ کرے، ڈیفنس کا سارا خرچہ کرے، سود سارا گورنمنٹ اٹھائے. میں آتا ہوں آپ کی طرف.